والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ ومن الکریم وحزبہ وبارک وسلم۔ بہار شریف کے 16ویں حصے میں سے سلام کے آداب اور سلام کے متعلق احادیث کریمہ سماعت کر رہے تھے۔ مزید اسی موضوع کے تحت احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس پر گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین بت پرست اور یہود سبھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سلام کرنے کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہود تم کو سلام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السلام علیک، یعنی یہودی بڑے چالاک ہیں اور السلام کو بدل کر السام کہتے ہیں، تو تم اس کے جواب میں وعلیک کہو، یعنی وعلیک السلام نہ کہو۔ سام کے معنی موت ہیں، اور وہ لوگ حقیقتاً سلام نہیں کرتے بلکہ مسلم کے جلد مر جانے کی دعا کرتے ہیں۔ اسی کی مثل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ اہل کتاب سلام کریں تو ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دو، صرف وعلیکم۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستے میں بیٹھنے سے چارہ نہیں، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، ہم وہاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا جب تم نہیں مانتے، بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے عرض کی کہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ نظر نیچی رکھنا، نظروں کی حفاظت کرنا، اور اذیت کو تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور سلام کا جواب دینا، اور اچھی بات کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ دوسری روایت میں ہے اور راستہ بتانا، کوئی اگر راستہ بھول جائے تو اس کو راستہ بتانا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فریاد کرنے والی کی فریاد کو سننا، اس کی مدد کرنا اور بھولے ہوئے کو ہدایت کرنا۔ شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں کے بیٹھنے میں بھلائی نہیں ہے مگر اس کے لیے جو راستہ بتائے اور سلام کا جواب دے اور نظر نیچی رکھے اور بوجھ لادنے پر مدد کرے۔ ترمذی و ابو داؤد نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور السلام علیکم کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، وہ بیٹھ گیا۔ ارشاد فرمایا اس کے لیے 20۔ پھر تیسرا شخص آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اس کو جواب دیا اور یہ بھی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 40 اور فضائل اسی طرح ہوتے ہیں، یعنی جتنا کام زیادہ ہوگا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ ترمذی میں بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے غیر کے ساتھ تشبہ کرے، مشابہت کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ کرو، تشبہ نہ کرو۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے، وہ صرف انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے۔ ابو داؤد ترمذی نے ابو جرئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کا نام تھا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر یہ کہا علیک السلام یا رسول، علیک السلام، میں نے 2 مرتبہ کہا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک السلام نہ کہو، علیک السلام مردے کی تحیت ہے، مردے کا سلام ہے، السلام علیکم کہا کرو، السلام علیکہ کہا کرو۔ تو چند مسائل فقہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت اور آبرو اور مال، یعنی جس کو آپ سلام کر رہے ہیں اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کا مال سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے، ان چیزوں سے تعرض کرنا حرام ہے۔ یعنی جس شخص کو آپ سلام کر رہے ہیں تو یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ آپ کی عزت کی بھی میں حفاظت کروں گا، آپ کے مال کی بھی میں حفاظت کروں گا۔ یہ نہیں کہ سلام کرنے کے بعد پھر اس کی برائی شروع کر دے، سلام کرنے کے بعد پھر اس کی غیبتیں شروع کر دے، سلام کرنے کے بعد پھر بہتان تراشی اور جغل خوری میں آدمی ملوث ہو جائے، یہ سلام نہیں ہے۔ صرف اسی کو سلام نہ کرے جس کو پہچانتا ہو، بلکہ ہر خوش عقیدہ مسلمان کو سلام کرے، چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ بلکہ بعض صحابہ کرام جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سنا، بعض صحابہ کرام اسی ارادے سے بازار جایا کرتے تھے کہ کثرت سے لوگ وہاں ملیں گے اور زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، سلام کرنا یا جواب دینا۔ کسی نے کہا کہ جواب دینا افضل ہے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب۔ بعض نے کہا کہ سلام کرنا افضل ہے کہ اس میں یعنی سلام کرنے میں آدمی کو اپنے نفس کو نیچا کرنا پڑتا ہے، تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جواب تو سبھی دے دیتے ہیں مگر سلام کرنے میں بعض مرتبہ بعض لوگ کسر شان سمجھتے ہیں، یعنی اپنی جو ایک خواب کے اندر جو ان کی ایک عزت ہوتی ہے اس کے خلاف سمجھتے کہ ہم کسی کو پہلے سلام کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے سلام کرے اس نے اپنے آپ کو تکبر سے بری کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کی شان نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو آج لوگوں کیا ہو گیا، متکبران انداز، لوگوں کا نفس اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ اس میں بھی کنجوسی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تواضع ان کے ساری عطا فرمائے۔ ایک شخص کو سلام کرے تو اس کے لیے بھی لفظ جمع ہونا چاہیے، علیکم لفظ جمع ہے، پلورل کا یہ ضمیر ہے، السلام علیکم کہے، اور جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام کہے، بجائے علیکم علیکہ نہ کہے، اور دو یا دو سے زیادہ کو سلام کرے جب بھی علیکم کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بہتر یہ ہے کہ سلام میں رحمت و برکت کا بھی ذکر کرے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب دینے والا بھی وہی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکاتہ پر سلام کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے بعد اور الفاظ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب میں واو ہونا یعنی وعلیکم السلام کہنا بہتر ہے، اور اگر صرف علیکم السلام بغیر واو کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر جواب میں اس نے بھی وہی السلام علیکم کہہ دیا تو اس سے بھی جواب ہو جائے گا، لیکن بہتر وہی ہے کہ وہی الفاظ ادا کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگرچہ سلام علیکم بھی سلام ہے، سلام علیکم بھی سلام، مگر یہ لفظ شیعوں میں اس طرح جاری ہے کہ اس کے کہنے سے سننے والے کا ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ شخص شیعی ہے، لہٰذا اس انداز سے سلام کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، امیڈیٹلی بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوا، اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، اس شخص سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اس نے سلام کہا، آپ نے بعد میں جواب دیا تو آپ اس سے معافی کے خواستگار ہوں، توبہ بھی کریں۔ جن لوگوں کو اس نے سلام کیا ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا بلکہ کسی اور نے جو اس مجلس سے خارج تھا، جو اس گیدرنگ میں نہیں تھا، اس نے جواب دیا، تو یہ جواب اہل مجلس کی طرف سے نہیں ہوا، یعنی وہ لوگ بری ذمہ نہ ہوئے۔ اگر اس مجلس میں کسی نے بھی جواب نہیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ ایک جماعت دوسری جماعت کے پاس آئی اور کسی نے سلام نہ کیا تو سب نے سنت کو ترک کیا، سب پر الزام ہے، اور اگر ان میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب بری ہو گئے، اور افضل یہ ہے کہ سب ہی سلام کریں۔ یوں ہی اگر ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا تو سب گناہ گار ہوئے، اور ایک نے جواب دے دیا تو سب بری ہو گئے، اور افضل یہ ہے کہ سب جواب دیں۔ ایک شخص مجلس میں آیا اور اس نے سلام کیا،
اہل مجلس پر یعنی جو گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر جواب دینا واجب ہے، اور دوبارہ پھر سلام کیا تو جواب دینا واجب نہیں، یعنی اسی شخص نے پھر دوبارہ سلام کیا تو جواب دینا واجب نہیں۔ مجلس میں آ کر کسی نے السلام علیک کہا یعنی صیغہ واحد بولا اور کسی ایک شخص نے جواب دے دیا تو جواب ہو گیا، خاص اس کو جواب دینا واجب نہیں جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے۔ ہاں اگر اس نے کسی شخص کا نام لے کر سلام کیا کہ فلاں صاحب السلام علیک، تو خاص اس شخص کو جواب دینا ہوگا، دوسرے کا جواب اس کے جواب کے مقام نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی مسائل سیکھنے اس پر عمل کرنے